یا نساء النبی، جو ترجمہ کیا گیا ہے وہی کروں گا اور پھر اس پہ تنقید کروں گا۔ ترجمے پہ تنقید کرنا یہ طالب علم ہونے کی علامت ہے، قرآن پہ تنقید کرنا یہ کافر ہونے کی علامت ہے۔ قرآن پہ تنقید نہیں ہوگی، تنقید ہوگی ترجمے پہ، تفسیر پہ ہو سکتی ہے۔ جی یا نساء النبی، ترجمہ کیا اے نبی کی زوجاؤ، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جی بھائی، نساء عربی کا لفظ ہے اور نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، یہ ترجمہ آپ نے بیویوں کیوں کیا ہے؟ آپ کو ترجمہ کرنا چاہیے تھا اے نبی کی عورتوں۔ اب جب نبی کی عورتوں کی بات ہوگی تو بیٹیاں بھی عورتوں میں ہیں، بہنیں بھی ہیں، مثلا مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، جو بھی گھر میں رہتا ہے، اور زوجائیں بھی ہیں۔ لیکن ترجمہ سب نے کیا کہ اے نبی کی زوجاؤ۔ نساء کا ترجمہ زوجہ کیسے ہو گیا؟ نساء تو سورہ نساء یہ عورتوں سے متعلق ہے نا، خواتین، بہت ساری خواتین کو نساء کہا جاتا ہے، امرأہ کہا جاتا ہے ایک عورت کو، نساء کہا جاتا ہے بہت ساری عورتوں کو، اور ایک عورت کو بھی کہا جاتا ہے، یہ اس میں جنس ہے، ایک کو بھی کہیں گے اور بہت ساری عورتوں کو بھی کہیں گے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤ، کیوں کہاں سے ترجمہ ہو گیا؟ کہنے لگے بعد والی جو آیت کے حصے ہیں وہ قرینہ ہیں کہ یہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں کہ بعد میں کیونکہ بیویوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، مثلا ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی رکھنا، دوسری شرط یہ ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور لگی لپٹی باتیں نہ کرنا۔ دوسری شرط، لگی لپٹی باتیں نہ کرنا، کہیں تمہاری لگی لپٹی باتوں کی وجہ سے جن کے دلوں میں پہلے ہی بیماری ہے وہ تمہاری طمع نہ کرنے لگیں۔ یہ دوسری شرط لگا دی۔ تیسری شرط لگائی وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور سیدھی سیدھی صاف صاف روشن روشن باتیں کرو۔ پھر چوتھی شرط لگا دی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور خبردار اپنے گھر میں ہی ٹکی رہنا، باہر نہ نکلنا۔ جی اب یہ شرائط لگائی جا رہی ہیں کہ نبی کی زوجاؤں کے لیے یہ شرطیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم ترجمہ کر رہے ہیں نبی کی زوجاؤں۔ پھر اور آگے شرط بڑھی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح نہ رہنا، زمانہ جاہلیت کی طرح اعلان اسلام سے پہلے جیسی تم تھیں ایسے نہیں رہنا۔ پھر آگے شرط بڑھی وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ایک مرتبہ لہجہ بدلا، مگر وہ بدلے ہوئے لہجے کو میں بعد میں بدلوں گا، پہلے ذرا آیت کے پہلے حصے میں رہیے۔ آیت کے پہلے حصے میں دو آیتیں ہیں، یہ معاف کیجیے گا 32ویں اور 33ویں آیت سورہ احزاب کی۔ یہ یا نساء النبی پلٹی ہے اسی بحث کی طرف، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤ، ترجمہ کیوں کیا؟ کہا جی بعد میں کیونکہ قرینے نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے تو ہم نے نساء کا ترجمہ بیوی کر دیا، زوجہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، تو جب یہاں قرینے کے مطابق آپ نے ترجمہ کیا، لفظی بدل دیا، تو پھر وہاں کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ وہاں ترجمہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ؟ اس لیے کہ وہاں نساء کا لفظ بیٹوں کے ساتھ آیا ہے، ابن کے ساتھ آیا ہے، تو قرینے کے مطابق ترجمہ کیجئے کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ۔ اچھا پھر وہاں ترجمہ کیوں نہیں کرتے آپ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نیچے لکھ دیتے ہیں ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ۔ ترجمہ کرو نا، تو عربی میں لکھ دیا آپ نے، اردو اوپر بھی عربی میں لکھا ہوا ہے انفسنا، نیچے بھی لکھ دیا آپ نے ہم اپنے نفس لاتے ہیں، نفس کا ترجمہ کرو نا۔
ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ بھائی امت کے ایک طبقے کو بڑا شوق ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، انہیں جا کر کوئی بتائے کہ اللہ نے صرف علی کو نبی جیسا بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت کی تفسیر سنیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان تمام احکامات پر عمل کرو، تقوی اختیار کرو، لگی لپٹی باتیں نہ کرو، گھر سے باہر نہ نکلو، زمانہ جاہلیت کی طرح زندگی نہ گزارو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور فوراً لہجہ بدلا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ کو ہر برائی سے دور رکھے۔ بھائی یہ لہجہ بدل گیا، وہ مؤنث کے صیغے تھے، یہ مذکر کا صیغہ آ گیا، اس لیے کہ عورتوں میں، سبھی عورتوں میں مؤنث کے ہی صیغے آئیں گے نا۔ جب اہل بیت کی بات آئی تو کیونکہ غالب مرد ہیں تو مردوں والا صیغہ آ گیا۔ وہاں کہا جا رہا ہے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں کہا جا رہا ہے میں نے تمہاری ضمانت لے لی ہے، کوئی نجاست تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ لہجے کا بدلنا بتا رہا ہے کہ وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔